بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدل چل کر حج کرنے کا جنون۔ مدینے کی خواب کے لیے ایک سودا کیا نیند سے، مدینے کی خواب کے لیے ایک سودا کیا نیند سے، آقا میں آ رہا ہوں تیرے چاہت میں چل کر ہند سے۔ ناظرین، آج کل شہاب بھائی کو کون نہیں جانتا، اور کیوں نہیں جانے، کیونکہ اس نے پیدل چل کر حج کرنے کا عزم جو کیا۔ ان کے پیدل چل کر حج کرنے کا ویڈیو تو بہت وائرل ہو رہا ہے کہ جس راستے سے گزر رہے ہیں لوگ سرکاری عملہ بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ کیا مسلم، کیا ہندو بھائی بھی ان کے آنے کا راہ تک رہے ہیں اور ملاقاتیں کر کے اپنے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ ہر طرف ان کا استقبال ہو رہا ہے، جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے ٹول پڑ رہے ہیں۔ راستے میں ان کے اوپر پھولوں کی بارش کر رہے ہیں، ہر کوئی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جدھر دیکھو ہر طرف صرف شہابی کی دھوم مچی ہے۔ ہم ان کے جذبے کو، ان کے حوصلے کو سلام کرتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھنے اور سننے میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کا یہ عمل دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، مشہور ہونے کا ایک ذریعہ ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ کوئی جائز عمل نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ تو بھائیو، آج ہم اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ دوستوں اور پیارے بھائیو، حج اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے۔ حج کا سفر ایمان والوں کے لیے اللہ سے عشق، محبت اور دیوانگی کا سفر ہوتا ہے۔ حج انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ کی توفیق ملتی ہے، جن پر اللہ کی مہربانی ہے، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کے نیک ارادے ہوتے ہیں، جن کے نیک نیتوں میں خلوص ہوتا ہے، جن کے بلند حوصلے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ اور رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ انہی کو بلاتے ہیں۔ ایسے تو کتنے ہیں حج کا خواب لیے بیٹھے ہیں، ہزاروں مالدار، ہزاروں لکھ پتی، ہزاروں کروڑ پتی ہیں جن کو حج کا سفر نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ کا وہ سفر کر لیتا ہے، لیکن حج کا سفر کرنے سے محروم رہتا ہے، کیونکہ انہیں بلاوا آتا ہی نہیں، انہیں بلایا ہی نہیں جاتا۔ دنیاوی کاموں کا ویزا ان کو مل سکتا ہے، مگر اللہ کا ویزا ان کو نہیں ملتا۔ اور دوسری طرف جن کو اللہ حج کی توفیق دیتا ہے، چاہے وہ چائے بیچنے والا ہو، چاہے وہ سبزی فروش ہو، چاہے وہ پنچر بنانے والا ہو، چاہے وہ معمولی نوکری کرنے والا ہو، یا کسی مکتب کا معلم ہو، وہ بھی ایک دن حج کر کے حاجی بن جاتا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اس کو حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ تو قسمت اور تقدیر کی بات ہے کہ جب بلاوا آتا ہے تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اب شہاب بھائی کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں لوگ کئی طرح کے ریکارڈ بناتے ہیں۔ کوئی آسمان چھونے کا ریکارڈ بناتا ہے، تو کوئی ایوریسٹ پر چڑھنے کا ریکارڈ بناتا ہے، تو کوئی چیمپئن بننے کا ریکارڈ بناتا ہے، کوئی کھانے کا، تو کوئی میراتھن دوڑ کا ریکارڈ بناتا ہے، کوئی کرکٹ میں ریکارڈ بناتا ہے، تو کوئی ہاکی میں ریکارڈ بناتا ہے۔ ایسے لوگ جتنے بھی ہیں ریکارڈ بناتے ہیں، اپنا نام روشن کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کا مقصد اپنا نام کمانا ہوتا ہے، پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ ان سب کے لیے لوگ طرح طرح کے عجیب و غریب، ناقابل یقین اسٹنٹ کرتے ہیں کہ آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہاب بھائی بھی ایسا کچھ کرتے تو ہم بھی بہت خوش ہوتے۔ دیکھو شہاب بھائی نے، ہمارے مسلمان بھائی نے قوم کا نام روشن کر دیا، وہ پیدل چل کر ہمالیہ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ دیکھو شہاب بھائی نے دنیا کا چکر لگا لیا، ان کا گنیس بک میں نام ریکارڈ ہو گیا۔ لیکن شہاب بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ حج کا سفر پیدل چل کر کرنے کا ارادہ کیا، اور لگاتار وہ کئی دنوں سے سفر کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ سفر پر پیدل نکلے ہوں گے تب وہ خواب و خیال میں بھی سوچا نہیں ہوگا کہ جیسے وہ مکہ اور مدینہ کے طرف قدم اٹھائیں گے شہرت ان کے قدموں کو چومے گی۔ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ لوگوں کا استقبال ہوگا، اتنی عزت ہوگی، شہرت ہوگی۔ مگر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے یہ سب شہرت کے لیے کیا، نام و نمود کے لیے کیا، عزت پانے کے لیے کیا، دنیا کو دکھانے کے لیے کیا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسن ظن بھی ایک نیکی ہے، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بھی نیکی ہے، اندازے لگانا
کسی کے نیت پر شک کرنا اور مشہور ہونے کا الزام لگانا ہماری شریعت اجازت نہیں دیتا۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ کیا کوئی اس کے دل میں جھانک کر دیکھا ہے؟ یا اس کے اب تک کے سفر سے ایسا لگتا ہے کہ ریاکاری یا دکھاوا کر رہے ہیں؟ بلکہ وہ ایک رضا الہی کے لیے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری پیدل چل کر دینا چاہتا ہے۔ یہ اس کی ایک دیوانگی ہے، ایک دھن ہے۔ شریعت کے حساب سے اس کا پیدل حج کرنا جائز ہے۔ اس کو تو ساری سہولتیں اور حکومت ہند کی جانب سے پرمیشن مل چکی ہے، بے شک وہ کر سکتا ہے، جائز ہے، درست ہے۔ اب جس راستے سے وہ گزر رہے ہیں، لوگ ہی تو ان کا ہر جگہ استقبال کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، فیمس کر رہے ہیں، تو بیچارے صاحب بھائی کیا قصور ہے؟ وہ اپنے راستے چل پڑے۔ بلکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، سبق ہے کہ ہم بھی کسی نیک کاموں میں ایسا عمل کر کے اللہ سے راضی ہو جائے۔ بہرحال آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ دین آسانی کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسانی کو پسند کیا ہے۔ ہاں اگر سہولت نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن سہولت ہوتے ہوئے مشقت اپنے اوپر لاد لینا اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں کیا ہے نا؟ خواہ مخواہ کے سہولت ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالا کریں۔ ٹھیک ہے، چلتے چلتے ایک بات اور بھی ہے کہ ہر کام ہر کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اب آئندہ سال ہر کوئی صحاب بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ شریعت کی روشنی میں اپنے بڑے علماء کرام سے مشورہ کر کے کریں، اس سے دنیا کا فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، اسی پر عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔